تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال اذا قال الامام کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین تو تم کیا کہو آمین۔ اب یہ مسئلے آپ نے بڑے غور سے سننے ہیں، یہ سارے نماز کی روح اور جان ہے، اور یہی وہ مسائل ہیں جس پر وہابی سنی بڑے مناظرے ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو احادیث کی روشنی میں اس کو حل کر کے دوں گا۔ آپ نے فرمایا فقولوا آمین، تم کیا کہو آمین، اور ساتھ آگے بات فرمائی فإنہ من وافق قولہ قول الملائکۃ، جس کا یہ قول یعنی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو پتہ چلا کہ فرشتے بھی کہتے ہیں اور تم بھی کہو کیسے کہ فرشتوں سے مل جائے، یہ لفظ یاد رکھیے، بولیے فرشتوں سے۔ اگلی حدیث اور سنیں، یہ جو میں نے سنائی ہے یہ موطا امام مالک میں ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے۔ وفی روایت البخاری اذا قال، بخاری شریف میں یہ روایت بھی آ رہی ہے جو اب پڑھ رہا ہوں، اذا قال احدکم آمین، جب بھی تم میں سے کوئی کہے آمین، وقالت الملائکۃ فی السماء آمین، تو فرشتے بھی آسمانوں میں کہتے ہیں آمین۔ فرشتے آسمانوں میں کیا کہتے ہیں جی آمین۔ فوافقت احداہما الاخری غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے گی اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ دوسری حدیث ہو گئی۔ وفی روایت ابن ماجہ والنسائی اذا امن القاری فامنوا، فرمایا کہ جب وہ قاری یعنی نماز پڑھنے والا آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ اور دوسری روایت میں آ رہا ہے وہ جو نسائی شریف میں ہے روایت، اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ جب امام کہے ولا الضالین تو تم نے کیا کہنا ہے آمین۔ فإنہ من وافق کلامہ کلام الملائکۃ، اگر تمہاری یہ آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو غفر لمن فی المسجد، تو جتنے نمازی مسجد میں اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا۔ یہ نماز کا ایک عمل آمین بتا رہا ہوں۔ تو اگلی حدیث بھی سنیں، وَأَنْ عَائِشَةَ، پر پہلے اس حدیث کا مطلب سمجھ لیں، یہ جو بیان ہوئی ہے کہ آمین وہ قبول ہے جو فرشتوں سے ملے، بولیے فرشتوں سے ملے۔ فرشتے آسمان میں بھی کہتے ہیں آمین اور زمین میں بھی کہتے ہیں آمین۔ تو آپ ایمانداری سے بتائیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، سامنے قرآن حدیث پڑھا ہے، کبھی فرشتیاں دا شور سنے ہیں جی؟ نہیں، بولیے کدے فرشتے حال حال پائی ہوئے آمین آدڑ دل دیتی ہوئے، تو گناہ کندے معاف ہونے نے جن دی فرشتیاں نہ رڑ جانی ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ فرشتے بھی آہستہ کہتے ہیں اور جنہوں نے گناہ معاف کروانے ہیں ان کو بھی آہستہ پڑھنی چاہیے۔ جیسا کہ جب آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو آمین آہستہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تو وہ آمین اللہ آہستہ قبول کر لیتا ہے، جماعت والی قبول کیوں نہیں کرتا؟ اور پھر سنیے، آمین آپ نے کب کہنی ہے؟ جب امام پڑھے ولدالین، ذرا بولیے پتہ چلا کہ ولدالین تک پڑھنا امام کا کام ہے، آمین کہہ کے شامل ہو جانا آپ کا کام ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بھی فاتحہ پڑھے تم بھی فاتحہ پڑھو۔ یہ دوسری غلطی ہے ان اہل حدیث حضرات کی کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں اور نامعقول سمجھنے کا نام ہی نہیں لیتے کہ حضور نے فرمایا قراءۃ الامام لہو قراءۃ، تمہارے امام کی قراءت تمہاری قراءت ہے۔ پھر بیچارے ٹھوکرے کھاتے کھاتے یہاں تک چلے گئے کہ کہا جی فاتحہ قرآن ہی نہیں ہے، معاذ اللہ یہ ام القرآن ہے، قرآن ہے۔ اس کا میں جواب آپ کو پہلے کئی مرتبہ دے چکا ہوں۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ ولدوالین تک کون پڑھے گا؟ امام صاحب، بولیے کون پڑھے گا جی؟ اور ہم کیا کہیں گے؟ تو جب ہم نے آمین کہا تو شامل ہو گئے، بولیے شامل ہے۔ جس طرح کہ ایک بندہ دعا مانگتا ہے باقی کیا کہتے ہیں؟ یا باقی بھی ساتھ ہی دعا مانگتے ہیں؟ نہیں، جب انہوں نے آمین کہا تو وہ دعا میں شامل ہے۔ تو جب آپ نے ولدوالین پر آمین کہا تو فاتحہ میں شامل ہے، ہو گئے۔
تو پتہ چلا کہ ولدوالین تک پڑھنا کس کا کام ہے جی؟ تسلی ہو رہی ہے انشاءاللہ، مسئلہ سمجھ آ رہا ہے جی؟ اور آمین کہنا سب کا کام ہے، پر کہنی ہے فرشتوں والی، فرشتوں کا بھی شور نہیں ہے اور مقتدی اور نمازیوں کا بھی شور ہے نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگلی حدیث سنیے، وَعَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما حسدتکم اليہود، آپ نے فرمایا کہ یہودی تم پر حسد کرتے ہیں، علی شیء ما حسدتکم، کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا کہ ان چیزوں پر حسد کرتے ہیں، علی السلام، ایک تو سلام پر کہ ہم کہتے ہیں السلام علیکم اور جواب میں کیا کہتے ہیں، اس پر یہودیوں کو بڑا حسد ہے کہ یہ سلامتی 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 لے گئے۔ اور دوسرا ہے والتامین، ہم جو کہتے ہیں آمین، اس پر بھی یہودی ہم پر حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں۔ یہ ابن خزیمہ میں روایت آ رہی ہے جو میں نے پڑھی ہے اور اس کی سند صحیح ہے، اور مسند احمد ابن حنبل میں جو روایت آ رہی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکرت عندہ الیہود، یہودیوں کا ذکر ہوا، فقال، تو میرے آقا نے فرمایا انہم لم یحسدونا علی شیء کما حسدونا، وہ تم پر کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا ان چیزوں پر حسد کرتے ہیں۔ کون سا؟ نمبر 1 علی الجمعۃ التی ہدانا اللہ لہا وضلوا عنہا، نمبر 1 اللہ نے ہمیں جمعے کی ہدایت عطا فرمائی ہے اور یہودیوں کو گمراہ کر دیا۔ ان کو اللہ نے آفر دی تھی کہ کون سا دن چاہیے، انہوں نے کہا جی ہفتہ، اور ہم نے جمعہ منتخب کر لیا۔ اب یہودیوں کو جلن ہوتی ہے۔ دوسرا وَعَلَى الْقِبْلَةِ الَّتِي هَدَانَ اللَّهُ لَهَا وَضَلُّوا عَنْهَا، قبلہ جو اللہ نے ہمیں کعبہ عطا فرمایا ہے، یہودیوں کو اس پر بڑا حسد ہے، وہ اس بارے میں گمراہ ہو گئے اور اللہ نے ہمیں کعبہ دے دیا۔ وَعَلَى قَوْلِنَا خَلْفَ الْإِمَامِ، اور دوسرا خلف الامامی آمین، جو ہم امام کے پیچھے کہتے ہیں نا آمین۔ تیسرے اس پر یہودی ہم سے بہت حسد کرتے ہیں۔ اچھا جی، آگے ایک آخری حدیث ہے اس نشست کی، بڑی غور سے سنیے، کمال کی حدیث ہے، آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ وہ کو دے بھی چھٹو گے کہ نہیں؟ تو سارے آنکھوں پھر انشاءاللہ۔ بھائی دیکھیں نا، رات میں پڑھ رہا تھا حدیث کی کتاب میں کہ مولا علی پاک کو یہ نہیں پتا تھا کہ کتا بالغ کب ہوتا ہے۔ اب یہ اس کو بھنگی ٹائپ والوں کو پتا تھا، تو ایک اس بھنگی ٹائپ کے بندے کو بلایا، وہ جو کوت کی قسم کے تھے، جو کتے شتے رکھتے تھے، اس سے پوچھا بھی وہ کتا بالغ کب ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی جدو لت چک کے موتر لگ پوے، جدو ٹنگ چک کے سمجھ لو کتا بالغ ہو گیا۔ اس کو حضرت علی نے فرمایا کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھایا میں اس کا غلام ہوں۔ وہ سن رہے ہو بھائی، وہ کوئی صحابی نہیں سی اور انہیں مسلمان ہونے کا بھی نہیں پتہ لگیا، میں تو بڑا لبیا بھی یہ پتہ تو لگ جائے ہے کون ہے، بس یہ پتہ سی بھی وہ کتے شتے والے کام کرنے والا سی، لہذا ثابت یہ ہوتا کہ مسلمان ہے۔ پر انہیں بارے فرمایا کہ جنہیں مینو ایک حرف علم دا سکھایا ہے، میں انہوں دا غلام ہاں، چاہے تے اپنی نوکری کروا لوے، چاہے مینو ویچ دے، میں علی وکن نو بھی تیار ہاں۔ تے بادشاہ جڑا روزانہ ہی سناوے انہوں چلو نوکر دا ہی درجہ دے چھڈو، دعا نہیں دینی تو نوکر تے رکھ لو۔ کہ اتنی بڑی بات مولا علی پاک نے فرمائی کہ ایک حرف سکھانے والوں کو میں اس کا غلام ہوں۔ اب سنیے، ان سمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین یجبکم اللہ، جب امام کہے ولا الضالین تو تم کہو اللہ قبول فرما لے گا۔ اچھا جی، ایک طویل حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اذا صلیتم، جب تم نماز پڑھنے لگو، فاقیموا صفوفکم، صفے سیدھی کر لیا کرو، ولیؤمکم احدکم، اور ایک تم میں سے امام بن جائے، فاذا کبروا فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی بولو تکبیر کہو، وقال واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین یجبکم، جب وہ ولا الضالین تک پہنچ جائے تو تم نے کیا کہنا ہے؟ پتہ چلا کہ ولا الضالین تک صرف امام کا کام ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ آمین، تو اللہ قبول فرمائے گا۔
وعن ابی مصبح المقرائی قال كنا نجلس الى ابی زہیر النمیری رضی اللہ تعالی یہ حضرت مصبح المقرائی کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابی زہیر نمیری صحابی رسول پڑھیے ذرا رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ يُحَدِّثُ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ صحابہ میں یہ بڑی پیاری پیاری حدیثیں بیان کرتے تھے. یہ صحابی حضرت ابو زہیر کہتے ہیں کہ فَإِذَا دَعَ الرَّجُلُ مِنَّا بِدُعَاءِ فَقَالَ اختمه یا بِآمین جب بھی کوئی شخص دعا کرتا یہ اس کو کہتے کہ بھئی اپنی دعا کو آمین پر ختم کرو. بولیے کس پر ختم کرو؟ فَإِنَّ آمِينَ مِثْلُ الطَّابِعَ عَلَى الصَّحِيفَةِ جس نے آمین کہا تو گویا اس نے اپنی اس دعاؤں پر مہر لگا دی. اس نے اپنی دعاؤں پر اور ساتھ کہنے لگے اخبرکم عن ذالک میں تمہیں خبر دوں ایک واقعہ کی کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نبی پاک کے ساتھ نکلے ذات لیلۃ اور رات کا وقت تھا نمشی فاتینا علی رجل ہم آہستہ آہستہ چل کے ایک شخص پر گزرے قد الح فی المسألۃ وہ بڑا رو رو کے دعا مانگ رہا تھا فوقف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کھڑے ہو گئے اس کی دعا سننے لگے ہم بھی کھڑے ہو گئے یستمع منہ حضور سن رہے ہیں وہ دعا مانگ رہے ہیں رو رہے ہیں حضور بولے اور ہمیں فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوجب ان ختم بھائی اگر اس نے مہر لگا دی تو دعا قبول ہے. سبحان اللہ اس نے مہر لگا دی تو دعا قبول ہے. فقال رجل من القوم تو ہماری قوم کا ایک بندہ بولا بأی شیء یختم یا رسول اللہ وہ مہر کون سی ہے جو لگائے گا تو دعا قبول ہوگا؟ فقال بآمین فرمایا وہ مہر کیا ہے؟ آمین. بھائی سارے مزہ لے کے بولو نا یار آمین. تھوڑا بھی حدیث جسا پہ جائے وہ مہر کیا ہے جناب؟ آمین. آمین. فَإِنَّهُ إِنْ خَتَمَ بِآمِينَ فَقَدْ أَوْجَبَ اگر اس نے آمین کہا ساری دعاؤں کے اینڈ پر خود تو سمجھ لو ساری دعائیں قبول ہو گئی. فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ الَّذِي سَأَلَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جس نے پوچھا تھا نا کہ مہر کیا ہے وہ پھر شخص اس کے پاس گیا فَأَتَى الرَّجُلَ جو دعا مانگ رہا تھا فَقَالَ اختم یا فلانا بآمین وابشر اور اس کو کہا کہ بھائی تجھے بشارت ہو اگر تو نے اپنی دعاؤں کے اینڈ پر آمین کہا تو حضور نے فرمایا تیری ساری قبول ہے. سبحان اللہ بولیے تیری ساری قبول ہے. تو آج آپ کی خدمت میں آمین کا مسئلہ تو حل ہو گیا ہے. ایک تو آہستہ کہنا ہے اور دوسرا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں کیونکہ ولدوالین تک پڑھنا کس کا کام ہے؟ امام صاحب کا. باقی رہی وہ حدیث کہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز قبول ہے میں نے کہا بھائی وہ امام پڑھتا ہے نا بولیے امام ہے جیسے اذان کے بغیر جماعت ہے اذان ایک پڑھتا ہے یا سارے پڑھتے ہیں جماعت سب کی ہو جاتی ہے پھر تکبیر کے بغیر بھی جماعت ہے اور تکبیر ایک پڑھتا ہے یا سارے پڑھتے ہیں بھائی بولتے جائیے نا لا جمعۃ الا بالخطبہ آپ نے فرمایا خطبے کے بغیر جمعہ نہیں تو خطبہ ایک پڑھتا ہے یا سارے پڑھتے ہیں اب دیکھ لیجئے اذان ایک پڑھتا ہے نماز سب کی ہوتی ہے تکبیر ایک پڑھتا ہے جماعت سب کی ہوتی ہے خطبہ ایک پڑھتا ہے جمعہ سب کا ہو جاتا ہے اسی طرح جماعت کی صورت میں فاتحہ ایک پڑھتا ہے ہو سب کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.